السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی مفتی صاحب، بھائیوں کا جھگڑا چل رہا تھا وہ زمین کا. ہاں، تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ زندگی میں زبانی کوئی بات کہی ہوتی ہے تو اب وہ کسی کو زیادہ حصہ مل رہا تھا، کسی کو کم مل رہا ہوتا. جس کو زیادہ مل رہا تھا وہ کہتا اسی بات پہ عمل کرو، جس کو کم مل رہا تھا وہ کہتا مرنے کے بعد تو اس کا کوئی، اس زبان کا کوئی ویلیو نہیں رہی نا. ہاں نہیں، وہ تو ایک وصیت کی حیثیت ہے. وصیت جو سارے ورثہ راضی ہوتے تو عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا اس کے اوپر عمل. اب سیدھے سیدھے جو اللہ نے راستہ بتایا تقسیم کا، اس راستے پہ آ جائیں، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اللہ کی مانے، اپنے نفس کی مانے گے تو جھگڑا رہے گا. اچھا، یہ انہوں نے لاہور سے بہن صبا نے پوچھا تھا کہ 15 سال قبل ان کے والد کا انتقال ہوا. یہ 3 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے. تینوں بہنیں شادی شدہ ہیں، بھائی بھی شادی شدہ ہے. والدہ نے ان کی دوسری شادی کر لی ہے. وہ مکان جو ان کے والد کا بھی ان کے والد کے نام ہے، اب وہ ٹرانسفر ہوگا ان بہن بھائیوں کے نام. لیکن بھائی یہ ضد کرتا ہے کہ میں یہ مکان نہیں بکنے دوں گا. تو کیا یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں ملے گا اس میں سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس مکان کے اندر ان کی جو والدہ ہے جنہوں نے دوسری شادی کر لی ان کا بھی حصہ ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں پہ ایک غلط تصور رائج ہو گیا کہ عورت میاں کے انتقال کے بعد، عدت گزارنے کے بعد بھی کسی اور مرد سے نکاح کر لے تو کہتے ہیں کہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. بالکل غلط ہے. وہ اس کے انتقال کے وقت اس کی بیوی تھی، اور جب وہ اس کی بیوی تھی تو اب وراثت میں اس کا حصہ ہوگا. اچھا، میں ذرا اقبال صاحب سے بات کروں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بھیا زحمت آپ کو دینی ہے کہ جناب ذرا زور سے بولیے. میرے تایا تھے، انہوں نے ہماری جائیداد میرے والد سے جھوٹی سگنیچر سے فورجری سے لے لی. اچھا. اب وہ تو ارب پتی ہیں. اچھا. ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی اولاد کو دے دیا. اچھا. ان کی اولاد کو میں نے ثبوت تک بتا دیے، تو ابھی ان کی اولاد پہ ذمہ داری بنتی ہے ہمیں ہمارے پیسے دینے کی یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں بھائی. اچھا جی مفتی صاحب، تو کیا کریں گے یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ مکان بکنے نہیں دینا چاہتے؟ ایسی صورت میں ان کی جو بیوی تھی جو انتقال وقت اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے. انتقال کے بعد. ہاں، انتقال کے بعد انہوں نے شادی کی تو ان کا بھی حصہ ہے. تو اس مکان کو ٹوٹل 40 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اچھا. یہ 3 بہنیں، ایک بھائی ہیں، اور ایک ان کی مطلب مرنے والی کی بیوی جو ان کی والدہ ہے. تو اس والدہ کو 5 حصے ملیں گے 40 میں سے. بالفرض اگر وہ مکان 40 لاکھ کا ہے تو 5 لاکھ ان کی ماں کو ملیں گے، مرنے والی کی بیوی کو، اور 7 لاکھ ہر ایک بہن کو ملے گا. اچھا. اور بھائی کو 14 لاکھ ملیں گے. ڈبل ملے گا. ہاں، ایک بہن کا ڈبل ہوتا ہے اس کا. بھائی تو بالفرض 40 لاکھ کی ہو تو مثال کے طور پہ تو وہ، ورنہ یہ میں نے بتا دیا کہ 40 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 7 ہر بہن کا اور 14 ایک بھائی کا، اور 5واں حصہ جو ہے وہ ان کی ماں کا ہوگا. تو اب اگر بھائی کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں بکنے دوں گا، اگر اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ باپ کی نشانی ہے نہیں بکنے دوں گا، تو پھر ان کی قیمت دے دے ان کو. ان کے 7 لاکھ روپے بن رہے بالفرض 40 میں سے، اور ممکن ہے کہ مکان بہت زیادہ مہنگا اور 7 کروڑ میں بن سکتے ہیں. ہم نے مفروضہ قائم کیا صرف سمجھانے کے لیے. تو وہ ان کا حصہ دے دے، مکان اپنے پاس رکھ لے. اپنی ماں کا حصہ دے دے، اپنا مکان اپنے پاس رکھ لے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حصہ بھی دینا نہیں چاہتا، تو پھر اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے حصے کو ختم فرما دے گا. حدیث کریمہ میں آتا ہے جو کسی وارث کی میراث کو کاٹتا ہے تو اللہ جنت میں سے اس کا حصہ کاٹ دیتا ہے. اور دنیا میں جو ذلت اور رسوائی اور خواری جو اس کو ملے گی وہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا، ان کا دوسرا سوال تھا بہن کا کہ نہیں، خدیجہ ہیں پشاور سے. انہوں نے پہلا سوال تو یہ پوچھا تھا کہ صاحب نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، نماز پڑھ لی، وقت ختم ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ جن کپڑوں سے نماز پڑھی وہ پاک نہیں تھے، تو کیا وہ نماز ہو گئی یا دہرانی پڑے گی؟ ہاں، تو اس میں تو یہ قاعدہ ہے ہمارے فقہ کا، لا عبرۃ بالظن البین الخطہ، کہ ایسا معاملہ کہ جس کی غلطی ہونا بالکل ظاہر ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وہ تو نماز پھر پڑھنی پڑے گی، ان کو قضا کرنی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ لی، مطلب ایک صاحب ہیں وہ باوضو رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اب چونکہ انہیں عادت ہی اذان ہوئی، وہ گئے نماز پڑھ کے واپس آئے، بعد میں پتہ چلا کہ وضو تھا ہی نہیں. ہاں، تو اس میں یہ کہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں اور نماز اپنی دہرا لیں، دوبارہ پڑھ لیں. اچھا، ان کا خدیجہ کا دوسرا سوال تھا کہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ تو خود یہ الفاظ نہایت واضح ہے کہ نور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے.
تو یہ کائنات ساری کے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا عکس ہی ہے. جتنی روشنی ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے. ہاں وہ سب کچھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا عکس ہے. یہ جو کچھ ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ مسز قمر ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہیلو جی. ہاں میں نے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی باپ زندگی میں اپنی جائیداد بیچ کے کھا جائے تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اپنے بچوں کے لیے نہ چھوڑے. آج کل اوکے اللہ حافظ. ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا ہوگا چھوڑنا میں چھوڑوں گا نہ بچے گا نہ بٹے گا, بہتر یہ کہ خود ہی خرچ کر لو. اچھا کرتے ہیں ہماری سے. بہن شبانہ کراچی سے پوچھتی تھی کہ شوہر نے سب کے سامنے طلاق بھی دے دی اور اعتراف بھی کر رہی ہے اس کا سب کے سامنے, تو کیا ایسے طلاق دینا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے؟ جب طلاق دے دی پلاٹ دے دیا. طلاق دے دی. اچھا بہرحال طلاق دے دی تو اعتراف تو کرنا چاہیے اس کا, یہ کہ نہیں طلاق دینے کے بعد چھپا لے اس کو. حال البتہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ طلاق ناحق دی ہے یا حق کی وجہ سے دی ہے. تو اگر حق کی وجہ سے دی ہے تو ٹھیک ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, اور بلا وجہ کی دی ہے تو بہرحال اسی صورت میں وہ ایک خاتون کے دل دکھانے کا باعث بھی بنا. اس کے خاتون کے جو گھر والے ان سب کے دل آزاری اس نے کی ہے اور سب کو پریشان اس نے کیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس کے لیے. اچھا انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی, آج کل ایسے ہو رہا ہے یہ, مطلب یہ ہمارے ہاں ہر گلی کے کونے پہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو ماشاءاللہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے پیروں کی, ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ پیر بن جاتا ہے. مجھے معاف کیجیے گا میں کوئی اسی پہ طنز نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن اللہ جانے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. بہت تیزی سے یہ صورتحال پھیلی ہے اور ہر دوسرا آدمی پیر ہے. تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ 100 روپے والا دم کرانا ہے یا 200 روپے والا دم کرانا ہے. ہاں تو کوئی وی آئی پی دم بھی ہوتا ہوگا یقیناً. ہاں تو یہ سارے کے سارے یہ کاروباری ڈھکوسلے ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, ورنہ تو یہ کام دم کرنے کا تو یہ تو خدمت ہے اور ایک دینی خدمت کی حیثیت رکھتی ہے اس کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے لوگ اپنے بچوں کو لے کر, آپ سے متبرک پانی لے جایا کرتے تھے, یہ سارے کے سارے معاملات دم بھی کروایا کرتے تھے, خود آپ نے بھی دم کیا. تو اب لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک پیشہ بنا لیا ہے, کاروبار ہے, ہاں ایک کاروبار بنا لیا. اور اس کی اصل وجہ یہ کہ لوگوں میں توہم پرستی کو زیادہ ہو گئی ہے. تو اب لوگوں میں جب توہم پرستی ہو گئی ہے تو پھر یہ لوگ فائدہ اٹھانے والا کے بیٹھ گئے ہیں, تو اس سے انہوں نے مستقل اپنا کاروبار بنا لیے ہیں. اچھا مجھے لوگوں کا بھی عالم یہ ہے کہ جو پیسے لے کے کرے گا تو وہ کام کرے گا, اور جو مفت میں کر رہا تو وہ پتہ نہیں کام ٹال رہا ہے بس ایسے. اچھا وہ ہے نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود جنم لیتی ہیں. مثال کے طور پر گداگری ہے, جب ہم نے بہت زیادہ پیسہ اور پتا چلا کہ اس میں تو بڑا کاروبار, بڑا پیسہ ہے, بڑا تو یہ کاروبار بن گیا, ایک پیشہ بن گیا. اب میرا خیال ہے یہ پیری مریدی بھی جو ہے وہ ایک پیشہ بن گئی ہے. ہاں کچھ ایسی صورت ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ, ورنہ حالانکہ کسی کو پیر بنانا, خلافت دینا تو یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ پورے کا پورا اس کی تربیت ہے, پورا ایک کورس ہے, پورا ایک منزل طے کرائی جاتی ہے جس میں سالوں بیت جاتے ہیں انسان کو ان منازل کو طے کرتے کرتے. لیکن یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں 2-4 دنوں بعد, ہاں ایک ہفتے بس جاتے ہیں.